بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے راہ بنا دی کہ ہم آج آن لائن بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم ایدنا بروح القدس آمین۔ جی آج الحمدللہ سورہ یونس سے ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں، پارہ نمبر 11 اور 11ویں پارے میں سورہ یونس سے ہمارا لیسن اسٹارٹ ہے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش والی ہے، یعنی کہ ایسی کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہر قسم کی حکمتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کے احکامات بھی حکمت سے بھرپور ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ اس نے انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ لوگوں کو ڈرائے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت ہے۔ منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں کہ یہ جو نبی کو جب بھیجا جاتا ہے تو ان میں عموماً جو ان کو کوئی نہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جادوگر ہیں اور انہوں نے جو ہے لوگوں کو اپنے سحر سے جو ہے اپنی طرف ارد گرد کر لیا ہے، اور خاص طور پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے جب وہ قرآن سناتے تھے تو یہی سب کہا گیا انہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، لوگوں کو اپنی باتوں سے مسحور کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عموماً جب انبیاء نے پیغام پہنچایا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو جب اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، تو اس وقت لوگوں کو جو سب سے زیادہ ایک جو سننے کو ملی ہے بات وہ یہی ہے کہ اس کو تو کوئی جادو آتا ہے جس کی بنا پر یہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیتا ہے، مسحور کر لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے اس میں جو ہمیں لگتی ہے دنیا میں کہ یہ جادوگری ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جادوگری نہیں، وہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ وہ اس نے اس قرآن پاک میں یا اپنی کتابوں میں وہ الفاظ کی شیرینی ڈال دی ہوتی ہے، وہ حلاوت ڈالی ہوئی ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں پر ایسے اثر کر جاتی ہے کہ لوگ لامحالہ اس کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں، وہ اپنا دامن چھڑا ہی نہیں سکتے اس تلاوت کو سننے کے بعد کہ وہ کہہ دیں کہ جی ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ یعنی کہ دیکھو تو صحیح، جانو تو صحیح، پہچانو تو صحیح، یہ رب کا کلام ہے، رب کی طرف سے آیا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، وعد اللہ حقا، اللہ نے پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کی واپسی اللہ کی ہی طرف ہے، وہ کہیں اور نہیں جائے گا، یہ دنیا میں ہی رہ نہیں جائے گا۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے۔ یعنی کہ جب دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگ جاتا ہے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر اس کو آخرت کی جو ساری نوید جو بھیج دی گئی تھی انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے، جب اس نے کان نہ دھرا اس کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے انسانوں کی۔
وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو چمک دی، یعنی کہ سورج کو روشنی دی، اتنی چمک کہ وہ آج پوری دنیا کو چمکا کے رکھا ہوا ہے اس نے، ہر جگہ ہر اندھیرے کو جو ہے وہ روشنی سے بدل کر رکھا ہے اس نے، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ جیسے کہ کل بھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کل بھی چاند دیکھنے کے لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ بیٹھنے والی ہے، جو انشاءاللہ دیکھے گی کہ رمضان المبارک کا چاند کب نکلے گا۔ تو آپ دیکھیں نا، یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاریخیں ہیں گھٹتی اور بڑھتی، جس کو ہم آبزرو کرتے ہیں کہ کیسے چاند جو ہے بالکل باریک سا ہو جاتا ہے، اس کو ٹیلیسکوپ لگا لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کیسے جو ہے وہ بالکل فل مون ہو جاتا ہے کہ جس وقت ہر ایک کو دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، یعنی کہ بامقصد بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ بچنا چاہتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی میں راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہوگا۔ کس وجہ سے؟ ان کے اس اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، یعنی اتنی نعمتوں بھری جنت ہوگی کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فراوانی کر رکھی ہوگی، اور وہاں پہ کیا لوگ کہہ رہے ہوں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، ہر ایک کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے لوگ، فرشتے سلام کریں گے وہاں پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سلام بھیجیں گے وہاں پر، یعنی کہ وہاں کا کیا نعرہ ہے؟ سلام ہی سلام ہوگا۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں ہمارا اگر تکیہ کلام سلام ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ہم آتے جاتے لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے سلام کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بھی وہاں پہ سلام میں کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ اور اگر دنیا میں ہمارا تکیہ کلام الحمدللہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی نے پوچھا کیا حال ہے یا خیریت ہے، تو ہمارے منہ سے کوئی اور جملے نکلنے کے علاوہ جب الحمدللہ نکلتا ہے، تو اب یہی دیکھیں نا کہ جن کی آخری پکار وآخر دعواہم، آخری پکار جن کی حمد و ثنا ہوگی، تو الحمد کہنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کو حمادون کہتے ہیں، اور جنت میں بیت الحمد ان کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو ایمان کی ہدایت ملی، جب اپنے قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل اس کے لیے اچھی شکل میں اچھی خوشبو بن کر اس کے پاس آئے گا، اس سے گلے ملے گا اور بھلائیوں کی خوشخبری دے گا۔ تو وہ شخص پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو کہا جائے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں، تو پھر وہ روشنی بن جائے گا یہاں تک کہ اس کو وہ جنت میں داخل کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے نیک عمل سے ہمیں بھی یہی توقع ہے کہ ہمارے نیک عمل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہماری روشنی کا سبب بنا دے، جو ہمارے لیے آگے حشر کی منزلیں، قبر کی منزلیں، اور اس کے بعد پل صراط کی منزلیں، اور انشاءاللہ ان دا اینڈ جنت الفردوس کے اندر ہماری جگہ اللہ تعالیٰ بنا دے، آمین۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال بتائی کہ مومن کی موت کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے کہ 3 دوست ہوں، یعنی کہ ہر مومن کی مثال جو ہے مرنے والے کی، اس کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست اس کا مال ہوتا ہے جو دنیا میں اس کا ساتھ رہتا ہے، دوسرا دوست بھی اس کی اولاد ہوتی ہے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی قبر تک بھی جاتی ہے، اور تیسرا دوست اس کا عمل ہوتا ہے جو نہ صرف ہے کہ دنیا میں ساتھ رہتا ہے بلکہ قبر تک بھی ساتھ جاتا ہے اور قبر میں ساتھ رہتا بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں، جو ہمارا عمل ہمارے ساتھ رہ جائے گا ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے نا۔ تو آج ہمیں نیک عمل بہت بھاری لگتے ہیں عموماً، یعنی قرآن کی مجلسوں میں حاضر ہونا، کچھ سیکھنا سکھانا، نیکی کے کچھ کاموں میں آگے بڑھنا، ہمیں بعض اوقات اپنی مصروفیات میں اتنے گم رہتے ہیں ہم کہ ہمیں یہ کام بڑے مشکل لگتے ہیں کہ کون ٹائم نکالے، کون جائے، کون کرے، اچھا دیکھ لیں گے نا، بعد میں وقت آئے گا تو سمجھ لیں گے نا، اور عبادت کے نام پر ہم صرف نماز پڑھ لینے کو بہت کافی سمجھتے ہیں۔
کہ بس جی نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے نا، بس اس کے زیادہ اور کیا کرنا ہے. اور نماز بھی ہماری کیسی ہوتی ہے، جلدی جلدی کی، بس فرض ہم سر سے اتارتے ہیں کہ بس یہ نماز تو کم از کم پڑھ لی ہم نے. ہماری پوری عبادتیں، ہمارا پورا نیک عمل جو ہے وہ صرف ہماری نماز کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہماری نماز بھی بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں، بہت دل کی حضوری اور حاضری کے ساتھ نہیں ہوتی، صرف اور صرف جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ بس ہم فرض اتار دیں کے اوپر سے اپنے. تو ہم خود دیکھیں، غور کریں، کیا یہ ہمارا نیک عمل ہے؟ کیا یہ ہمیں ہماری قبر تک ہمیں لے کے جائے گا؟ کیا یہ آخرت تک اور جنت کی منزلوں تک ہمیں پہنچائے گا؟ اور اگر نہیں تو پھر ہمیں آج ہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کہتے ہیں نا کہ اس جنت کے مستحق ہیں جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائیں گے، جہاں پہ بے شمار نعمتیں ہوں گی. تو آج ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو آج اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ سورہ یونس کی جو ابتدا ہے اس کے اندر نیک عمل کی ابتدا سے بات شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج ہم اپنی نیک عمل پہ غور و فکر کرتے ہیں. یعنی کہ سورہ توبہ میں ہم توبہ اور استغفار پہ غور و فکر کر رہے تھے، آج ہم اس میں نیک عمل پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اور کون کون سے نیک عمل ہیں جن کو واقعی نیک عمل سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد اس پہ جم جانا چاہیے، تاکہ وہ ہماری قبر سے اس کے بعد جو ہے وہ حشر اور آخرت تک کی ساری منزلیں اس سے ہماری آسان کروا دیں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں نا سورہ یونس یہاں پر انبیاء کے نام پر بہت کم صورتیں ہیں. جیسے سورہ یونس مکی صورت ہے، انبیاء کے نام پر کچھ صورتیں انشاءاللہ اب آگے آئیں گی. جیسے یونس ہے، اس کے بعد پھر ہود ہے، اور اس کے بعد پھر یوسف ہے. یعنی کہ تینوں ہی انبیاء کے نام پر صورتیں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر کس طرح سے ہے اور ان کا نیک عمل کیا تھا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بس عذاب ٹال دیا. تو آج ہم تھوڑا سا نیک عمل کے پوائنٹ آف ویو سے آیتوں پہ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ. لا يعجل اللہ للناس، اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا میں بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل تو کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کا انتظار ہی نہیں کر رہے ہوتے، ملاقات کا ان کو شوق ہی نہیں ہوتا اللہ سے. جیسے آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات رکھنے کا شوق رکھتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون مرنا چاہتا ہے؟ کہ ایسے بات ہے انسان جب تک مرے گا نہیں اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی اس کی؟ تو انہوں نے پوچھا کون ہم میں سے مرنا چاہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ صرف مرنا ہی نہیں باقی کی ملاقات ہوگی، بلکہ شوق بھی تو ہونا چاہیے نا کہ آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو ملاقات کا شوق ہے، اور ملاقات کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی نا اپنے جان کی، جانا پڑے گا نا یہاں سے. تو کون اللہ سے ملاقات کا خواہش رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں. پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پہ کوئی سخت وقت آ جاتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب اس کی ہم مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں یہاں پہ انسان کی جو ہے وہ بھول جانے والی عمل کا، کہ کیسے انسان پھر ہمیں بھلا دیتا ہے. یعنی کہ جس سے کام پڑا تو کام کے لیے تو بل جی حضوری کی ہم نے، اور خوب سجدے اور خوب ٹکرے ماری اور خوب اللہ تعالیٰ کے آگے روئے گڑ گڑائے، اور جیسے کام مکمل ہو گیا، مطلب پورا ہو گیا، ہم نے سب کو ڈالا سائڈ پر، اپنے کاموں میں دوبارہ ادھر ہی لگ گئے جہاں پہلے لگے ہوئے تھے. اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے تو ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یعنی کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں. اور لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اسی طرح ہم مجرموں کو ان جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم ہی کر لو، یعنی کچھ اضافہ، کچھ ترمیم، کچھ اس میں کریکشن کر لو تاکہ یہ ہمارے لیے جو ایکسیپٹیبل ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر لوں. یعنی کہ نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قرآن پاک میں کوئی تبدیلی کر سکتی تھی، یعنی کہ ان کو بھی اختیار حاصل نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری امت میں سے یا کسی بھی انسان کو دنیا کے آج تک یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اس قرآن کی کوئی تبدیلی بھی کر سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں کیا فرما دیا، یہ قرآن کیسا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے. انا نزلنا علیک القرآن للذکر
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا مزید فرما دیا اس کے اندر کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اجازت نہیں تھی تبدیلی کی، تو ہم میں سے بھی کوئی اس کی تبدیلی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسی حفاظت اس کی کر چکے ہیں. میں تو بس اسی وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کے عذاب سے ڈر رہے ہیں جس دن کا عذاب ہر ایک کو لاگو ہو جائے گا. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب ان کو نبوت ملی، اس سے پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے 40 سال تم لوگوں کے درمیان ہی رہا تھا، میں نے اس سے پہلے تو کبھی تم سے کوئی ایسی بات کی نہیں تھی، اور آج اگر یہ بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے ضرور تمہیں سوچنا چاہیے کہ آج ایک شخص جو کہ امی تھا، اس کے پاس کوئی پریویس نالج نہیں تھی، وہ اتنی گہری اور اتنی زبردست باتیں کیسے کر رہا ہے. مطلب انسان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ واقعی باتیں اللہ کی طرف سے ہوں گی. یہ انسان اپنی طرف سے پہلے کبھی بات نہیں کی تو اب کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور کہتے یہ ہے کہ یہ اللہ کہ ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. یعنی کہ سارے کے سارے دین پہلے اسلام ہی تھا اور ایک ہی امت تھے سارے کے سارے. اور اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ تو کر دیا جاتا. یعنی کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ سارے فیصلے نمٹا کر کے اپنے ڈیسیشنز لے لیتا. یہ وہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، یعنی کوئی بڑے بڑے معجزے کیوں نہ بھیجے گئے اس کے ساتھ، تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. انہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کب کو نشانی دیتا ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہی ان کو رحمت کے بعد کچھ مشکل مل جاتی ہے اور ان کو کچھ ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو فوراً ہی وہ تعویلیں شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس طرح سے تھا اور اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شق القمر کا جو ہے معجزہ دکھایا گیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر کے پہاڑ کے دونوں جانب ادھر ادھر جو ہے وہ آ گیا، اس پر مشرکین مکہ نے کیا کہا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا جادو ہے جو انہوں نے دکھا دیا ہے. یعنی کہ لوگ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انکار ہی کرتے ہیں. ان سے کہو کہ اللہ کی چال تم میں سب سے زیادہ تیز ہے اور اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں. یعنی فرشتے جو ہے ہر ایک چیز جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کو وہ لکھے چلے جا رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں پر سوار ہو کر خوشی خوشی سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر اچانک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسی سے دعائیں مانگتے ہیں. یعنی انسان کے اندر فطرتاً رب کی ایک جو ہے نا خواہش اور رب کی پہچان ہے. اور جب بھی کوئی بہت مشکل آ جاتی ہے تو وہ کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ پھر وہ سارے اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنے کے بعد کہتے ہیں اب تو اللہ کو ہی پکارو، اب تو اللہ سے ہی دعا مانگو. اور کیا کہتے ہیں، اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بس اس دفعہ چھوڑ دے ہمیں، اس دفعہ ہماری نیا پار لگا دے اور اس کے بعد پھر ہم تو آپ کے ہی بندے بن جائیں گے. اور جیسے ہی پار لگتے ہیں، کنارے آتے ہیں، اس سے پہلے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ ناحق زمین میں بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہاری ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، یعنی کہ چند روز زندگی تو ہے، اور آپ دیکھیں نا ہم ایک ایک دن کر کے اپنی زندگی کی آخری دن تک پہنچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. ہر ایک سال جو گر رہا ہوتا ہے ہمارا، اس سال میں ہم ایک سال اور اپنی موت سے قریب ہو چکے ہوتے ہیں.
پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں تیار کھڑی تھیں، ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، تو اچانک رات کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اس کو ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی طاقت کا تو کسی کو علم ہے ہی نہیں۔ اللہ کی طاقت کیسے راتوں رات کسی چیز کو ملیا میٹ کر دیتی ہے، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور جان بھی نہیں سکتے کہ ہم نے اتنی بڑی جو فصل اگائی تھی، اتنے بڑے جو باغات اور کھیتیاں سجائی تھیں، اور اس کو راتوں رات ہی کوئی نقصان پہنچ جائے، یہ ہمارا کوئی جو بزنس ہم نے رات کو ہم نے لگایا ہوا ہے وہ رات کو یہ جل کے خاک ہو جائے، ہم تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ اللہ کی جو ہے وہ نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو نشانیاں ہم کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے اور سمجھنے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تمہیں دار السلام کی دعوت دے رہا ہے، یعنی اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اسلام کے گھر کی دعوت دے رہا ہے، یعنی کہ جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں اچھے کام کرو گے، نیک اعمال کرو گے تو تمہارا الٹیمیٹ، تمہارا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت ہوگی۔ اور جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر طرح کی سلامتی ہے، ہر طرح کی چیزوں سے امن اور امان ہے۔ جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ دارالسلام تو جنت تھی ہی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی جنت، مگر جنت کے بعد کچھ اور مزید بھی ہے ان کے لیے، اور مزید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت میں چاندی کے 2 باغ ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے جن میں ہر چیز سونے کی ہوگی، اور جنت عدن میں جنتی اپنے رب کے دیدار میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہوگی، یعنی کہ جنت عدن میں جب جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے تو کوئی بھی ان میں رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی ایک چادر کے جو اس کے چہرے پر ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک حجاب جو ہے اس کے چہرے پر جو ہوگا جس کو ہم نظر بھر کے نہیں دیکھ پائیں گے، باقی اللہ کے چہرے کو دیدار ہم کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ ایک اور بھی روایت ملتی ہے ہمیں کہ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ تو وہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تو بہت مہربانی ہے، آپ نے ہمیں جنت میں جگہ دی ہے، جنت میں آپ کی رضامندی ہمیں حاصل ہے، آپ کی دیوی ساری نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جہاں جو مرضی آئے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے چہرے کا حجاب اٹھائیں گے اور لوگوں کو اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے۔ جنتی کہیں گے اس کے بعد تو ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، یعنی کہ اس کے بعد تو جنت بھی ان کو نہیں چاہیے، جو اللہ کے چہرے کے دیدار کے بعد جو ان کو خوشی ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ نیک عمل کرنے والوں کو نہ صرف ایک جنت کا ایک پروانہ دیا جائے گا، بلکہ وہاں پر جنت والوں کو ایک اور بھی انعام ملے گا جو اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو یہی حسنہ اور یہی زیادہ ہے بیسیکلی۔ ان کے چہروں پہ سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی اور ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہو جائے گی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پہ ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں، اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بالکل برعکس معاملہ ہے نا، نیک عمل کرو گے تو جنت ہے، جنت ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ نیک عمل نہ کیا تو نہ جنت ہے، نہ دیدار ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ہے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے۔ ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے،
یعنی کہ اس دن حال کیا ہونے والا ہے کہ جس دن جن کو ہم نے اپنا معبود، دیوی دیوتا، اپنا پیر اولیاء بزرگ بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن ان فالوور اور ان کے جو پوجا کرنے والے جو معبود ہیں ان کے درمیان ایک دیوار جو تھی اجنبیت کی یا جو انجانے پن کی وہ ہٹا دیں گے. اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو ہمیں ہماری عبادت کیا کرتے تھے، تو کیا کہیں گے؟ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے. کہ کیا گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. یعنی کہ اگر تم ہماری پوجا کر رہے تھے، ہماری قبروں پہ آ کے سجدے کر رہے تھے، یا ہماری جو ہے اسٹیچوز بنا کر کے مسجدوں اور مندروں میں رکھ کے اس کے اوپر سر جھکا رہے تھے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کے بارے میں کہ تم یہ سب کرو، ہم بے خبر تھے اس بارے میں. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. یہ سماعت و بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہے؟ کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکال دیتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بے جان چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے جاندار نکل آتے ہیں، اور کچھ جاندار چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے بے جان نکل آتے ہیں. اور کون تدبیر کر رہا ہے، یعنی کون جو ہے ساری تدبیریں کر رہا ہے اس کائنات کی؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. پھر کہو کہ تم پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی تمہارا سچا رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح نافرمانی کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچی ہو گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. اب دیکھیں رزق کے دروازے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور انشاءاللہ رزق کی دعائیں بھی دیکھیں گے کہ کون سی دعائیں ہم مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق ہمارا کشادہ کرے، ہمارے لیے حلال رزق ہمیں عطا کرے، اور اس میں برکتیں بھی بہت ساری رکھ دے انشاءاللہ. ان سے پوچھو کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا جو ہے دوبارہ سے اعادہ بھی کرے؟ یعنی کوئی ہے ایسا جو تمہارے شریکوں میں سے جو تمہیں پیدا کرتا ہو، اس کے بعد تمہیں مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے؟ کہو کہ وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، اور پھر تم کس الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہو. ان سے پوچھو کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو کہ وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو خود راہ نہیں پاتا اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ وہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رب کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورت اس جیسی لکھ کر لے آؤ. یعنی کہ واقعی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ لی ہے، خود ہی کسی نے لکھوا دی ہے انہیں، تو ایسا کرو کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے. یعنی کہ جو کچھ کر نہیں سکے، جو ایسا کام ہو نہیں پایا ان سے، تو انہوں نے کیا کہا کہ چلو ٹھیک ہے جو کام کر نہیں پاتے نا، کہتے ہیں اچھا چلو اس کو مانتے ہی نہیں سرے سے، یہ جھوٹ ہی ہوگا پھر تو. اسی طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ نہیں ایمان لائیں گے، یعنی کچھ لوگ نہیں مانیں گے. اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یعنی کہ سب کے عمل سب کے لیے ہیں، جو عمل کرے گا وہ خود ہی بھگتے گا اپنے عمل کی جزا یہ سزا. یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوئی کسی عمل کو کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتا کہ میری کچھ نہیں کیا تم لے لو اور تمہارے گناہ کچھ میں لے لیتا ہوں. یہ دنیا میں تو بڑے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ محبت میں کہ میں تمہاری جگہ ساری جو سزا میں بھگت لوں گا تمہارے لیے، ساری مصیبتیں میں جھیل لوں گی تمہارے لیے. تو ایسا سے ہم دنیا میں کہتے ہی ہیں، قیامت کے دن ایسا کچھ ہو نہیں سکتا. ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تم بہروں کو سناؤ گے جو کچھ بھی نہ سمجھتے ہو؟ یعنی کہ سن کر کے جو انسنا کر جائے، سن کر عمل ہی نہ کرے تو وہ بہرا ہی تو ہوا نا.
ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تمہیں دیکھتے ہیں، مگر کیا تم اندھوں کو راہ بتاؤ گے خواہ انہیں کچھ بھی نہ سوچتا ہو؟ یعنی کہ جو لوگ دیکھ کر کے بھی اندیکھا کر جائیں، ان کو راہ بتانے سے کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو گویا تو یہ محض ایک گھڑی بھر ہی آپس کی جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے، لیکن جب ان کو جب اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے، قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، ساعۃ من النہار ہوگی، تو پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنا ٹھہرے تھے؟ لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، کہ ہم تو صرف ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہوں گے، بس اس سے زیادہ تو ہم نے وقت نہیں گزارا دنیا کے اندر۔ یعنی اس وقت کیا پتہ چل جائے گا کہ فی الواقع لوگ بہت گھاٹے میں رہے کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، وہ ہرگز سیدھی راستے پہ نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تمہارے جیتے جی بھی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہم تمہیں ہی اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا تو ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ یقین ہو ہمیں اس بات کا کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا، اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے حساب کتاب میں بالکل سچائی کے ساتھ جو ہے فیصلے سننے پڑیں گے اس کے۔ تو اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ ایسے لوگ جو جھٹلانے والے ہیں، جو سن کے انسنا کرنے والے ہیں، جو دیکھ کر کے اندیکھا کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی نشانی لے آئی جائے، ان کو کوئی طریقے سے سمجھا دیا جائے، مگر اگر وہ ماننے والے نہیں ہیں تو وہ پھر انکار ہی کی روش پہ رہیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی ہماری امت کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ایک رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جنہوں نے ہمیں اپنا دین، اپنی اس قرآن اور اپنی تعلیمات مکمل کر کے دی۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو کہ میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں، یعنی کہ میں اپنے تو خود ہی نفع نقصان کے مالک نہیں، تو تمہاری نفع نقصان کو میں کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ سب کچھ اللہ کی مشیت ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت ایک مدت ہے، یعنی ہر ایک امت کی ایک مہلت کی مدت ہے کہ جو اپنا ٹائم پیریڈ ختم کر لے گی اس کے بعد اس کی امت ختم ہو جائے گی، وہ اس کی مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ اور ایسے انسانوں کا بھی تو حال ہے نا کہ آپ دیکھیں جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے یا موت کا وقت لکھا ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی کہتے ہیں نا ایک لمحہ دیر نہیں ہوتی، یا ایک لمحہ وہ ٹائم جو آگے نہیں جا رہا ہوتا، یعنی کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ پہ والی بات ہو جاتی ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے، یعنی کہ پھر تم کیا کرو گے؟ اگر ایسا ہو تو آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ اور آپ دیکھیں نا موت بھی تو ایسے ہی ہے نا، کبھی بھی دن رات کسی کو بتا کے تو نہیں آتی نا، بن بتائے کبھی بھی آ جاتی ہے۔ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں گے؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے گی اسی وقت تم مانو گے؟ اب اگر بچنا چاہتے ہو، یعنی کہ اب واقعی اگر تم بچنے کا شوق ہے، بچنا چاہتے ہو تو کچھ سوچو اس بارے میں، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کی عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کے سوا تمہیں اور کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ جب عذاب جلدی مانگ رہے ہو تو عذاب جب جلدی آ جائے گا تو پھر سزا بھگت لینا۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ بہت ہی دل کے سخت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا لے آؤ، اللہ سے کہہ دو اپنا عذاب لے آئے ہم پر، نہیں ماننی ہمیں تو اس کی بات، نہیں ماننی ہمیں کچھ بھی، تو ہم بہت ہی دھڑلے سے بعض اوقات جو ہے نا چیلنج کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ تو جب آ جائے نا عذاب اس کے بعد کوئی ٹال بھی نہیں سکتا اس کو، جو مشکل میں پھنس جائے نا انسان تو کوئی نکالنے والا بھی نہیں اس کو اس میں سے۔ پھر پوچھتے ہیں تم سے کیا واقعی یہ سچ ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو؟ یعنی کہ تم نے جو باقی ساری باتیں کی ہیں یہ سچی باتیں اللہ کی طرف سے ہیں؟ کہو کہ یہ میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تو پوچھو اللہ تعالیٰ سے کہ واقعی یہ سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ رہتی دنیا تک کے لیے سینٹنس لکھ کے یہاں پہ ڈال دیا گیا کہ سب سے کہہ دو کہ یہ واقعی سچ ہے، رب کی طرف سے ہے، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، اور تم اسے ظہور میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دے دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔